بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گلستان سعدی کی سبق پڑھیے۔ گلستان سعدی کی حکایت نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ حکایت کا معنی آپ کو بتا چکے ہیں پہلے۔ حکایت کا معنی آتا ہے قصہ، کہانی، داستان۔ ٹھیک، حکایت نمبر 2 شروع ہو رہی ہے یہاں سے، اور مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں حکایت نمبر 2 میں۔ حکایت نمبر 2 میں مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں اور اس حکایت کا خلاصہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکومت ناپائیدار ہے، یعنی کہ حکومت ناپائیدار ہے، اس پر یعنی کہ حکومت پر مغرور ہو کر، حکومت میں مغرور ہو کر ظلم و ستم نہ کرنا چاہیے، بلکہ عدل و انصاف سے کار خیر کرنے چاہیے۔ یہ عدل و انصاف سے کار خیر کرنے چاہیے ہمیشہ۔ یہ مصنف علیہ الرحمہ اس حکایات میں بیان کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہہ رہے ہیں، یا کہ از ملوک خراساں سلطان محمود سبکتگین را بخواب دید۔ یکے معنی ایک، یکے معنی ایک، از معنی سے، اور ملوک یہ ملک کی جمع ہے۔ ملک کا معنی بادشاہ، اور ملوک بہت سے بادشاہ، اور خراسان یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ خراسان ایک جگہ کا نام ہے جو فارس و عراق سے مشرق میں، یعنی کہ فارس و عراق سے مشرق میں ایران کا ایک ملک ہے، اسی کو بولتے ہیں خراسان۔ اور سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، اور محمود اس کا نام ہے۔ سلطان محمود یعنی کہ محمود بادشاہ، اور سبکتگین یہ محمود کے والد کا نام ہے۔ سبکتگین یہ محمود کے والد کا نام ہے۔ سبک الگ ہے اور تگین الگ لفظ ہے۔ سبک کے معنی ہے تیز، چالاک، اور تگین کے معنی قدم سے۔ تو اس کا اصل نام، اس محمود کے باپ کا اصل نام ناصر الدین تھا، لیکن اس کی چالاکی کی وجہ سے اور اس کی تیز ہونے کی وجہ سے اس کا نام سبکتگین رکھ دیا گیا تھا۔ اور را معنی کو بخواب معنی خواب میں، با معنی میں، خواب معنی خواب، اور دید معنی دیکھا۔ یہ دیدن مصدر سے فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب کا ہے۔ دید دیکھا، دیدن دیکھنا، اور دید اس نے دیکھا۔ اب دیکھیے ترجمہ، یا کہ از ملوک خراسان سلطان محمود سبکتگین را بخواب دید۔ خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک نے، یعنی کہ جو بہت سے بادشاہ تھے ان بادشاہوں میں سے، خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک نے سلطان محمود سبکتگین کو خواب میں دیکھا۔ سلطان محمود سبکتگین کو خواب میں دیکھا۔ سلطان معنی بادشاہ، اور محمود یہ بادشاہ کا نام ہے، سبکتگین محمود کے والد کا نام ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، سلطان محمود سبکتگین کو خواب میں دیکھا کہ جملہ وجود او کے معنی کہ، جملہ معنی تمام، جملہ معنی تمام سب، اور وجود معنی وجود، جسم، بدن۔ وجود کا معنی جسم، بدن، او معنی اس کا، اور ریختن معنی، ریختن مصدر ہے جس کا معنی گلنا، سڑنا آتا ہے، یہاں پر ریختہ گل گیا، سڑ گیا۔ ریختہ بود یہ پورا فعل ماضی بعید ہے، صیغہ واحد غائب کا، ریختن مصدر سے فعل ماضی بعید ریختہ بود، یعنی کہ گل گیا تھا، سڑ گیا تھا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ جملہ وجود او، کہ اس کا تمام جسم، تمام بدن، ریختہ بود گل گیا تھا، سڑ گیا تھا، وہ خاک شدہ اور خاک ہو گیا، یعنی کہ مٹی ہو گیا۔ مگر اس کے بعد میں دیکھیے، جسم تو گل گیا، سڑ گیا، مگر چشمانش کے ہم چنا در چشمہ خانہ ہمیں گردید۔ مگر معنی مگر، لیکن، مگر کا معنی لیکن بھی لگا سکتے ہیں۔ چشم کا معنی آتا ہے آنکھ، اور چشم کی جمع آتی ہے چشمان، اسی سے دیکھو چشمان۔ اور یہ شین جو ہے، یہ شین علامت کی ہے، یعنی کہ اس کی آنکھیں، چشمانس اس کی آنکھیں۔
اس کی آنکھیں کے معنی کہ ہم چنا اسی طرح کہ اس کی آنکھیں اسی طرح درمانے میں چشمہ خانہ کہتے ہیں آنکھوں کا گھر چشمہ خانہ کتب خانہ کتابوں کا گھر چشمہ خانہ آنکھوں کا گھر اسی طریقے سے خانہ مانے آتا ہے گھر اور چشم مانے آتا ہے آنکھ چشمہ خانہ یعنی کہ آنکھ کا گھر یعنی کہ آنکھ کے جو گلے ہیں اور جو گلے جس جگہ میں رکھے ہوئے ہیں اس جگہ کو بولا انہوں نے چشمہ خانہ اس جگہ کو بولا انہوں نے چشمہ خانہ یا اس طریقے سے کہہ لو کہ آنکھ کا حلقہ یعنی کہ آنکھ کا جو حلقہ ہے اس کو ہمیں گردید گھوم رہے تھے گردش کر رہے تھے ہمیں گردید گردش کر رہے تھے گھوم رہے تھے می یا ہمیں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ می یا ہمیں ماضی استمراری میں کے شروع میں لگاتے ہیں ماضی استمراری کے شروع میں بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں می یا ہمیں لگا دیتے ہیں تو یہاں پر می گردید گھوم رہے تھے گردش کر رہے تھے دیکھو مگر چشمانس مگر اس کی آنکھیں کہ اسی طرح آنکھوں کے حلقے میں در چشمہ خانہ آنکھوں کے حلقے میں ہمیں گردید گردش کر رہی تھیں مگر اس کی آنکھیں اسی طرح آنکھوں کے حلقے میں گھوم رہی تھیں گردش کر رہی تھیں و نظر می کرد تو دیکھو نظر مانے نظر دیکھنا اور می کردن می یہ وہی ہے ماضی استمراری کی علامت اور کرد یہ کردن مصدر سے ہے کرد آتا ہے فعل ماضی مطلق اور می کرد فعل ماضی استمراری ہو گیا می شروع میں لگا دیتے تو ہے می یا ہمیں ماضی مطلق کے شروع میں می یا ہمیں لگا دیتے ہیں تو ماضی استمراری بن جاتا ہے تو یہ بھی ماضی استمراری ہو گیا وہ نظر می کرد اور نظر کر رہی تھی دیکھ رہی تھی آنکھیں دیکھ رہی تھی وسائر حکما استاویل سائر مانے تمام حکمہ مانے حکما عقل مند لوگ از مانے سے تعویل مانے تعویل خلاصہ مانے اس یعنی کہ اس کا خلاصے سے یا اس کا خلاصہ کرنے سے وسائر حکمہ اور تمام عقل مند اس کا خلاصہ کرنے سے اس کی تعویل کرنے سے اس کا خلاصہ کرنے سے فروماندند تو فروماندہ کا معنی آتا ہے عاجز فروماندند عاجز ہو گئے فروماندند یہ فعل ماضی فروماند ہے اصل فروماندن مصدر عاجز ہونا لیکن فروماندن مصدر سے ہے فروماندند ماضی قریب ہے ماضی قریب اند اس کے است اس کے شروع میں لگا است اس کے آخر میں لگا کر کے ماضی مطلق کے آخر میں است لگا کر کے ماضی قریب بناتے ہیں تو یہاں پر اند لگایا جمع غائب کا صیغہ تو کہا عاجز ہو گئی دیکھیے وسائر حکما اور تمام عقل مند اور تمام عقل مند اس کی تعویل سے اس کا خلاصہ کرنے سے فروماندند عاجز ہو گئے تمام عقل مند اس کا خلاصہ کرنے سے اس کی تعویل کرنے سے عاجز ہو گئے مگر درویش لیکن مگر مانے لیکن بھی آ سکتا ہے مگر بھی لگا سکتے ہیں درویش مانے فقیر درویش کوئی فقیر یا کوئی ایک فقیر لیکن ایک فقیر کے بجا آورد کہ جس نے تعبیر کی جس نے خواب کا خلاصہ کیا خواب کی تعبیر بیان کی مگر ایک فقیر کے جس نے خواب کی تعبیر کی و گفت اور کہا جس نے خواب کی تعبیر کہی و گفت اور اس نے کہا اسی فقیر نے کہا ہنوز نگراں است نگراں ہنوز مانے ابھی نگراں مانے دیکھ رہا ہے نگراں مانے دیکھنا نگاہ کرنا نگراں نگاہ کرنا دیکھنا ہنوز نگراں است ابھی بھی نگراہ ہے یا ابھی بھی دیکھ رہا ہے کون بادشاہ کے بارے میں فقیر کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی دیکھ رہا ہے کہ ملکش کے معنی کہ ملک معنی ملک اش معنی سے اس شین کا معنی ہے اس ملکش اس کا ملک با دیگراں با الگ ہے یہ دیگراں الگ ہے با معنی ساتھ آتا ہے پاس آتا ہے میں آتا ہے دیگراں دوسروں کے پاس یا دوسروں کے ساتھ است ہے ملکش اس کا ملک دوسروں کے پاس ہے یہاں سے ترجمہ ہنوز سے دیکھو
हनूज निगरां است अभी भी देख रहा है कि उसका मुल्क दूसरों के पास है। देखिए ये जो हिकायत नंबर 2 पढ़ी, इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि एक खुरासान के बादशाहों में से एक बादशाह ने सुल्तान महमूद सबुक्तगीन को ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखने के बाद में क्या देखा कि उसका तमाम जिस्म गल गया, सड़ गया, लेकिन उसकी आंखें उसी तरीके से महफूज थीं, उस आँखों के अपनी हलकों में इसी तरीके से महफूज थीं और वो गर्दिश कर रही थी, घूम रही थी। तो तमाम जब उसने बादशाह ने ये देखा तो तमाम अक्लमंद इस ख्वाब की ताबीर से आजिज़ हो गए, आजिज़ रह गए। लेकिन एक दरवेश था, एक फ़कीर था, उसने इसकी ताबीर की, उसने इसका ख़ुलासा किया। तो उसने बयान किया कि बादशाह मर गया, उसका जिस्म गल गया, सड़ गया, लेकिन बादशाह की आँखें अभी भी जो मौजूद हैं, बादशाह की आँखें अभी भी जो गर्दिश कर रही हैं, उसकी वजह यह है कि वो अपने मुल्क को अभी भी देख रहा है कि उसका मुल्क दूसरों के पास है। ये इसका ख़ुलासा हुआ। अब यहाँ से क़त्आ बयान कर रहे हैं। क़त्आ का माना मैंने आपको पीछे बता दिया, टुकड़ा काटा हुआ। तो देखो, बस माने बहुत, नामवर माने नामवर यानी कि जिनके नाम ऊँचे हो गए हैं। बज़ेर, ज़ेर माने आता है नीचे, बा माने में, बज़ेर नीचे में, और ज़मी माने ज़मीन, ज़मीन, बज़ेर ज़मी, ज़मी के नीचे, दफन माने दफन, यानी कि कहते हैं मुर्दों को दफन कर दिया, तो वही दफन के माने में है। करदन मज़दर से करदा, अंद, ये फ़ेले माजी करीब है, सीगा जमा गायब का, फ़ेले माजी करीब सीगा जमा गायब का। तो बस माने बहुत, नामवर माने नामवर, बहुत से नामवर लोग, बहुत से नामवर लोग बज़ेरे ज़मी, ज़मी के नीचे, दफन करदा अंद, दफन कर दिए हैं। कह रहे हैं देखो, बहुत से नामवर लोग ज़मीन के नीचे दफन कर दिए हैं। कि कज़ हस्तीस, कज़ हस्तीस जो पढ़ा है, ये जो लिखा हुआ है ये है के अज़ हस्तीस, के उनकी हस्ती, के उनकी हस्ती या जिनकी हस्ती बरुए ज़मीन, ज़मीन के ऊपर, कि जिनकी हस्ती का, आज़माने से आता लेकिन अस का माना यहाँ पर का लगाओ, कि जिनकी हस्ती का, बरुए ज़मीन, ज़मीन के ऊपर, निशान माने निशान, नमांद न रहा, नमांद न रहा, के अज़ हस्तीश, कि जिनकी हस्ती का, बरुए ज़मीन, ज़मीन के ऊपर, निशान नमांद, निशान न रहा। देखो पीछे से, बहुत से नामवर लोग ज़मीन के नीचे दफन कर दिए हैं, कि जिनकी हस्ती का, कि उनकी हस्ती का ज़मीन के ऊपर नाम नहीं रहा। पीर लाशा रा के सपुर्दंद ज़ेरे खाक, माने वो, पीर माने बूढ़ा, लाशा माने पीर लाशा यानी कि बूढ़ा आदमी, बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत, दोनों को लगा सकते हैं यहाँ पर। पीर लाशा वो बूढ़ा मर्द, पीर लाशा वो बूढ़ा मर्द या वो बूढ़ी औरत, के माने जिसको सपुर्दंद, सपुर्द कर दिया हो, सपुर्द कर दिया हो, ज़ेर खाक, खाक के नीचे यानी कि मिट्टी के नीचे। तर्जुमा देखो, वो बूढ़ा मर्द के जिसको खाक के नीचे सपुर्द कर दिया हो, जिसको मिट्टी के नीचे सपुर्द कर दिया हो। खाकश चुना बखुर्द, खाकश, खाक माने खाक, अश माने उसको, या उस अश माने उसको, चुना इस तरह या ऐसे, बखुर्द खा जाती है, बखुर्द खा जाती है या खा गई। खाकश उसको खाक इस तरह खा गई, के अज़ इस्तखा नमांद, इस्तखा माने हड्डी, के अज़ इस्तखा नमांद, के उसकी हड्डी भी बाकी ना रही। खाक उसको इस तरह खा गई कि उसकी हड्डी भी बाकी नहीं रही। ये कहना चाह रहे हैं। पीर लाशा रा के सपुर्दंद ज़ेर खाक, वो बूढ़ा मर्द के जिसको खाक के नीचे सपुर्द कर दिया हो, खाक के नीचे दफन कर दिया हो, दबा दिया गया हो। खाकश उसको मिट्टी इस तरह खा गई है, उसको मिट्टी इस तरह खा गई है कि उसकी हड्डियां भी बाकी नहीं रहीं, यानी कि हड्डियां भी गल सड़ गई हैं। देखो अगले शेर का तर्जुमा, जिंदा अस्त नामे
فرخ نوشیروان، نوشیروان، نوشیروان لعدل، زندہ است زندہ ہے، زندہ مانے زندہ، است مانے ہے، نام نام، نام مانے نام، اور فرخ مانے مبارک۔ نوشیروان یہ بادشاہ کا نام ہے، نوشیروان یہ بادشاہ کا نام ہے۔ لعدل عدل کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے۔ تو دیکھو ترجمہ لگے گا یہاں سے، عدل سے ہی ترجمہ لگاؤ تو بہتر رہے گا۔ عدل کی وجہ سے نوشیروان کا مبارک نام، نام فرخ مبارک نام، نوشیروان، نوشیروان بادشاہ کا مبارک نام زندہ است زندہ ہے۔ ترجمہ لعدل سے ہی لگاؤ۔ انصاف کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے نوشیروان بادشاہ کا مبارک نام زندہ ہے، گرچہ، اگرچہ، گرچہ، اگرچہ بسے گزشت بہت زمانہ گزر گیا، بسے مانے بہت، گزشت مانے گزر گیا زمانہ، بسے گزشت، بسے گزشت بہت زمانہ گزر گیا، اگرچہ بہت سا زمانہ گزر گیا کہ نوشیروان نہ ماند، کہ نوشیروان نہ رہا، نہ رہے، کہ نوشیروان بادشاہ نہ رہے، اگرچہ بہت سا زمانہ گزر گیا نوشیروان بادشاہ نہیں رہے، لیکن نوشیروان بادشاہ کا عدل کی وجہ سے مبارک نام زندہ ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، خیر کن، اے فلاں، اے فلاں، اے فلانے یا اے شخص، خیر مانے خیر، اچھائی، خیر کوئی خیر، کوئی اچھائی، کن تو کر، فعل امر ہے، اے فلانے تو کوئی بھلائی کر، کوئی خیر کر، کوئی نیکی کر، اے فلانے تو کوئی نیکی کر، و غنیمت شمار عمر، اور عمر کو غنیمت سمجھ، غنیمت شمار کر، اور عمر کو غنیمت شمار، غنیمت سمجھ، زاں پیشتر کے بانگ بر آید، زاں یہ ہے از آن، اس سے، از آن اس سے، پیشتر پہلے، اس سے پہلے، کے مانے کے، بانگ مانے آواز، بر آید آئے، اس سے پہلے کہ آواز آئے، کیا آئے، فلاں نہ ماند، فلاں شخص نہ رہے، اس سے پہلے کہ تیرے مرنے کی آواز آئے، اس سے پہلے تو اپنی عمر کو غنیمت شمار کر اور کوئی نیکی کر، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھو پیچھے سے ترجمہ پھر، خیر کن، اے فلاں، اے فلاں نے کوئی نیکی کر، و غنیمت شمار عمر، اور عمر کو غنیمت شمار کر، غنیمت سمجھ، از آن اس سے پیشتر پہلے، اس سے پہلے کہ بانگ بر آید کہ آواز آئے، فلاں نہ ماند، فلاں نہ رہے، فلاں شخص نہ رہے۔ حکایت دوسری یہاں مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ دیکھو کل حکایت نمبر 3 پڑھائیں گے۔